یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعظم فصل بیمہ اسکیم کے تحت آج ریاست کے مختلف اضلاع میں 2,51,000 کسانوں کو 285 کروڑ روپے کے معاوضے کی رقم تقسیم کی گئی۔ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کسان حادثہ بہبود اسکیم کے تحت 3,500 کسانوں کو تقریباً 175 کروڑ 67 لاکھ کی رقم تقسیم کی گئی۔ لکھنؤ میں منعقدہ پروگرام میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت بحران میں کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے سبھی ضلع مجسٹریٹوں کو احکام دیا کہ 24 گھنٹوں کے اندر یہ رقم کسانوں کے کھاتے میں پہنچ جانی چاہیے۔ ہونے کے اوسر پر ان سبھی پریواروں کے پرتی میں اپنی سنویدنا ویکت کرتے ہوئے انہیں اس بات کے لیے آشوست کرتا ہوں کہ سرکار ہمیشہ ان کے ساتھ میں ہے اور ان کو ہر سمبھو سہیوگ کرنے کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ تیار رہے گی۔ اور میں سبھی ضلعادھیکاریوں سے اس بارے میں کہوں گا کہ وہ سسمے پریاس ہو کہ آج یا کل تک یہ پیسہ سبھی ان آشرت پریواروں کو یا ان کسانوں کے کھاتے میں یہ پیسہ ہر حال میں پہنچ جائے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے بیسک تعلیم محکمے میں کام کر رہے تعلیم دوستوں کو 18,000 اور انسٹرکٹر کو 17,000 روپے ماہانہ اعزازیہ دیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ کل اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پہلے تعلیم دوستوں کو 3,000 روپے اعزازیہ دیا جاتا تھا، جسے بڑھا کر 10,000 روپے کیا گیا تھا۔ اب اپریل سے تعلیم دوستوں کو 18,000 روپے اور انسٹرکٹر کو 17,000 روپے دیے جائیں گے۔ بیسک تعلیم کے انفراسٹرکچر کو لے کر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جن ترقیاتی فنڈز میں کستوربا گاندھی والی کا اسکول نہیں ہے وہاں نئے اسکول قائم کیے جائیں گے۔ اس کے لیے بجٹ میں 580 کروڑ روپے کا انتظام رکھا گیا ہے۔ قانون ساز کونسل کے بجٹ سیشن کے آخری دن کل اسمبلی میں بجٹ کو صوتی ووٹ سے پاس کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ایوان کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اسمبلی میں ہوئی بحث کے دوران بجٹ کو تاریخی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 برسوں میں اتر پردیش نے باٹم 3 ریاستوں کے زمرے سے نکل کر ملک کی ٹاپ 3 ریاستوں میں مقام بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان کی حکومت نے لیکیج روکے، بدعنوانی کو روکا اور مالی نظم و ضبط کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ آج یوپی کو ٹرسٹ، ٹیکنالوجی اور ٹرانسفارمیشن سے نئی پہچان ملی۔ وزیر اعلیٰ نے 2 ہفتے تک چلے بجٹ سیشن کے لیے اسپیکر کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے قبل وقفہ سوال کے دوران حزب اختلاف نے بے روزگاری اور مہنگائی مدعے پر سرکار کے جواب سے غیر مطمئن ہو کر واک آؤٹ کیا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اتر پردیش میں یمنا ایکسپریس وے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں HCL فاکس کان جوائنٹ وینچر پروجیکٹ کے سنگ بنیاد تقریب میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شامل ہوں گے۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور مرکزی وزیر اشونی ویشنو آج گوتم بدھ نگر ضلع کے جیور میں شمالی ہندوستان کی پہلی سیمی کنڈکٹر یونٹ کی بنیاد رکھیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ یہ پروجیکٹ گھریلو مینوفیکچرنگ صلاحیتوں کو مستحکم کرنے، درآمدات پر انحصار کم کرنے اور مستحکم عالمی سپلائی چین تیار کرنے کی حکومت کی کوششوں کے مطابق ہے۔ امید ہے کہ اس سہولت سے انجینئروں، ٹیکنیشینوں اور پیشہ ور افراد کو روزگار کے راست اور بالواسطہ موقع فراہم ہوں گے اور متعلقہ صنعتوں کی ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ HCL فاکس کان سیمی کنڈکٹر مرکز قائم کیا جانا ٹیکنالوجیکل اعتبار سے خود کفالت کی جانب بھارت کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ہے، جس سے بھارت کو اعلیٰ درجے کی الیکٹرانکس اور سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر قائم کرنے کے وزیر اعظم کے وژن کی عکاسی ہوتی ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے کل میرٹھ کے مجوزہ دورے کو لے کر تیاریاں تیز ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم نیو اشوک نگر سے سرائے کالے خان تک 5 کلومیٹر کے سیکشن اور میرٹھ ساؤتھ سے مودی پورم تک 21 کلومیٹر کے سیکشن کا افتتاح کریں گے۔ ساتھ ہی وزیر اعظم میرٹھ میٹرو کے 12 اسٹیشنوں کے ساتھ 21 کلومیٹر بلاک کا بھی افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں ملک و بیرون ملک کے لوگوں سے اپنے خیالات ساجھا کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 131واں ایڈیشن ہوگا۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے سبھی نیٹ ورک، آکاشوانی سماچار ویب سائٹ اور نیوز آن AIR موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ بھارت دورے پر گیانا کے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر بھرت جگدیو آج ایودھیا کے دورے پر ہے۔ اس دوران وہ شری رام جنم بھومی مندر میں رام جی کے درشن کریں گے۔ اس کے لیے شری رام جنم بھومی تیرتھ چھیتر ٹرسٹ نے خاص تیاریاں کی ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔